الحمد لله وحده ونصر العبد وحده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. معزز بزرگان دین، برادران اسلام، آج کی مجلس میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ نامی شہر میں بیت اللہ کے نام سے اللہ کا گھر بنایا گیا، اور وہ گھر ہدایت کا، برکتوں کا اور امن کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. ایک حدیث کو اس آیت کے ساتھ جوڑیں. حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور یہ تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے سے پہلے ہی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی اور فرشتوں کے ہاتھوں کی گئی تھی. اس تعمیر کے 40 سال کے بعد فلسطین میں، یعنی جہاں فلسطین کا علاقہ اب ہے، اس کے القدس شہر میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی. تو گویا کہ ایک گھر اللہ کا وہ بنایا گیا مکہ مکرمہ میں، اور دوسرا گھر القدس میں بنایا گیا. یہ دونوں گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے، اور دونوں گھروں کو قبلہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. پہلا گھر بیت اللہ جسے بنایا گیا وہ امت محمدیہ کا قبلہ بھی بنا، اور اس سے پہلے بھی بعض امتوں کا قبلہ رہا، جبکہ بیت المقدس کو بھی بہت سی امتوں کا قبلہ بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ میں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، جس کا تذکرہ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کا نام تبدیل ہوا، اور یثرب کے بجائے اس کو مدینۃ الرسول کہا جانے لگا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر. اور اسی کو مختصراً اب مدینہ کہہ دیتے ہیں، اور احتراماً مدینہ طیبہ یا مدینہ منورہ کہتے ہیں.
اس کا مکمل نام مدینۃ الرسول ہے، پیغمبر کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ تو جب آپ نے یہاں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی اس کو قبلہ بنایا گیا۔ 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 17 مہینوں کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، قبلہ کی تبدیلی کا، جس کا تذکرہ پارہ نمبر 2 کے پہلے رکوع میں ہے، اور اسی وقت اعلانات کر دیے گئے، حتیٰ کہ ایک مسجد میں اس وقت صحابہ کرام ایک محلے کے اندر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے دوران جماعت ہو رہی تھی، اسی دوران اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو وہ لوگ دوران نماز جو ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور اس کی 2 محرابیں بھی موجود ہے، اور اس کو مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، ذوالقبلتین کہا جاتا ہے۔ جو حضرات حج یا عمرے کے سفر پر جاتے ہیں تو اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو 17 مہینے یہ قبلہ رہا، اور اس کے بعد پھر حکم تبدیل ہوا، اور تا قیامت مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بیت اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یوں امت محمدیہ ایک واحد امت ہے کہ جس کے قبلہ ہونے کا شرف بیت اللہ کو بھی حاصل ہے اور بیت المقدس کو بھی ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، بیت المقدس کے اندر جو قبلہ ہے وہ ایک چٹان ہے جس پر سنہری گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں القدس کی تصویر، اور اس میں ہمیں ایک 5 کونہ عمارت کے اوپر سنہری گنبد نظر آتا ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ اموی خلفاء نے اس چٹان کے اوپر اس عمارت کو تعمیر کیا تھا جس چٹان کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مکہ میں جو قبلہ ہے وہ تو ایک عمارت ہے، بیت اللہ ہے، ایک کمرہ ہے، عربی زبان میں بیت کمرے کو کہا جاتا ہے، ایک کمرہ ہے، لیکن القدس شہر کے اندر بیت المقدس میں جو قبلہ اول ہے وہ مسجد یا کمرہ نہیں ہے، وہ ایک چٹان ہے پتھر کی بہت بڑی جس پر یہ سنہری گنبد والی عمارت بنائی گئی ہے، وہ قبلہ اول ہے۔ تو مسلمان امت مسلمہ جو ہے یہ شاید واحد امت ہے کہ جس کو دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور جس امت کے لیے جو ہے دونوں قبلوں کو باقاعدہ قبلہ بنایا گیا تھا، 17 ماہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اور اس کے بعد مستقل طور پر جو ہے وہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ تو اسی مناسبت سے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ قبلہ اول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ بیت اللہ سے پہلے ہوئی ہے یا بیت اللہ اس سے پہلے قبلہ نہیں تھا، نہیں، بیت المقدس سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اس وقت بھی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور بعد میں بھی بیت اللہ رہا، لیکن درمیان میں جو یہ 17 ماہ کے لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا اور اس کے بعد مستقل بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اس اعتبار سے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، القدس میں موجود اس چٹان کو، اور اس کو قبلہ ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ساری بات ذہن کے اندر رکھیں، دوسری طرف قوم یہود جس کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس قوم کا کیا حال تھا، وہ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کو 2 گروہوں میں بانٹا ہوا تھا، ایک گروہ کو وہ مسلسل کمزور کر رہا تھا اور دوسرے گروہ کی قوت بڑھا رہا تھا۔ جس گروہ کو کمزور کر رہا تھا
اس کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، کیونکہ قوت کا مرکز جو ہے وہ لڑکے ہی ہوا کرتے ہیں، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ جب یہ بڑی ہوں جوان ہوں تو ہم ان سے اپنے گھروں کے اور محلات کے کام کاج لے سکیں اور ان کو اپنے کاموں میں استعمال کر سکیں۔ یوں اس قوم کو وہ کمزور بھی بنا رہا تھا اور ذلیل و رسوا بھی کر رہا تھا۔ اور اللہ نے اس وقت کیا چاہا تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو یعنی یہود کو، بنی اسرائیل کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہم اس کو پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو سلطنت عطا کریں، یعنی ان کو کمزوری سے قوت دیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو مضبوط کریں اور دینی اعتبار سے بھی ان کو پیشوا بنائیں۔ چنانچہ اس کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ ان حضرات نے 40 سال یہ اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ محنت کی، لیکن فرعون اور اس کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوا اور بحر احمر یعنی بحیر قلزم کے اندر وہ غرق ہو گیا، اس کی خلیج سوز میں برباد ہو گیا اپنے لشکر سمیت۔ بنی اسرائیل وہاں سے نجات پا گئے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ تم اب اپنا آبائی علاقہ فلسطین فتح کرو، کیونکہ یہ لوگ فلسطین سے، کنعان سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کو 40 سال تک صحرائے سینا، وادی تیہ میں نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ نسل جس نے جہاد کا انکار کیا تھا وہ ختم ہوئی، نئی نسل پروان چڑھی، اور پھر انہوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے تھے، ان کی سرکردگی میں جہاد کر کے فلسطین کو فتح کیا۔ جب فلسطین فتح ہوا تو پھر اللہ نے وہاں انہیں سلطنت بھی عطا فرمائی، اور اسی طرح ان کو مذہبی اور دینی پیشوا بھی بنایا۔ لیکن ان لوگوں نے ان دونوں عظیم ترین نعمتوں کی جی بھر کر ناقدری کی۔ اس ناقدری کے نتیجے میں انہیں بیت المقدس سے کئی دفعہ نکالا گیا، اور 2 مرتبہ تو اس طرح نکالا گیا کہ بالکل انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، اور القدس کی تعمیرات کو بھی گرا دیا گیا، جن میں سے ایک کا تذکرہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آتا ہے، جس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان لوگوں پر، القدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا اور ان کا قتل عام کیا تھا، اور 1 لاکھ یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لے آیا تھا، جہاں تقریباً 1 صدی پھر انہوں نے غلامی میں گزاری۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک بادشاہ کے ذریعے اللہ نے ان کو نجات دلائی اور یہ دوبارہ القدس میں آباد ہوئے۔ لیکن یہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، یہ اسی طرح سازشوں میں مصروف رہے، حرص، طمع، لالچ اور اللہ کے دین کو بیچنا۔ غرض یہ کہ طرح طرح کی روحانی بیماریاں ان کے اندر کثرت سے جو ہیں وہ پھیل گئیں، اور انہوں نے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ان کی 40 ایسی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کو ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین نے یہود کی 40 بیماریوں کے عنوان سے جمع کر کے کتاب میں شائع کیا ہے۔ بہرحال پھر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ فیصلہ ان پر آیا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ اب ہمیشہ کے لیے یہود پر ذلت کی اور مسکنت کی مہر لگا دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا۔ اب وہ جو امامت کا منصب ان کو دیا گیا تھا، وجعلناہم ائمہ، کہ ہم ان کو پیشوا بنائیں گے، وہ ان سے واپس لے لیا گیا، وہ ختم کر دیا گیا، اور اب ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہیں گے، اور دنیا میں کبھی بھی کسی مضبوط قوم کے طور پر نہیں ابھریں گے۔ ہاں، جب کبھی دنیا میں ان کو کوئی ترقی ملے گی یا سامنے آئیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو یا تو یہ کہ سیدھے ہو کر آئیں گے، یا پھر یہ کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کے پس پردہ ہوگی اور یہ اس کے اعلی کار ہوں گے، جیسے کہ اب اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات ذہن کے اندر رکھی۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج کروایا گیا، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں ہے، پارہ نمبر 15 میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اس سفر معراج کا آغاز تو بیت اللہ سے ہوا، لیکن اس سفر معراج کا پہلا سٹاپ کہہ لیں
یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں اس کا جو اختتام ہے دنیا میں، وہ مسجد اقصیٰ میں ہوا۔ اور وہ کیسے ہوا کہ اس رات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تھے ان سب کو القدس کے اندر بیت اللہ میں جمع کیا۔ اولین و آخرین سارے انبیاء وہاں موجود تھے اس رات، جس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر بیت اللہ لے گئے، اور وہاں بیت اللہ سے براق پر بٹھا کر جو ہے وہ پھر مسجد اقصیٰ لے گئے۔ وہاں سارے انبیاء کرام جمع تھے۔ تو اسی دوران جو ہے وہاں نماز کی ترتیب بنی، نفلی نماز ہوگی کوئی، بظاہر تو ہے تہجد کی نماز ہوگی، تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امامت کے لیے کون آئے، کیونکہ سب نبی ہیں، سب ائمہ ہیں، سب پیشوا ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت آدم بھی موجود، حضرت موسیٰ بھی موجود، حضرت عیسیٰ بھی موجود، سلیمان و داؤد بھی موجود۔ غرض یہ کہ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود، اولین و آخرین تک تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ یہ سفر معراج کے سلسلے کا پہلا حصہ یہاں مکمل ہوا، پھر یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا جو آگے ساتوں آسمان تک اور عرش تک پہنچا۔ تو یہ جو القدس میں جو یہ واقعہ پیش آیا کہ تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر کے آپ سے نماز پڑھائی گئی، یہاں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ امام الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں۔ یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، اگرچہ ان میں آپ کے خاندان کے جد امجد بھی موجود ہیں، لیکن مرتبے اور منصب کے اعتبار سے آپ ان سب کے سردار ہیں اور آپ ان سب کے امام ہیں۔ اور دوسرا اس کے ذریعے القدس بیت المقدس قبلہ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو سونپ دیا گیا کہ جس طرح وہ قبلہ آپ کا ہے، یہ قبلہ اگرچہ اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم اب آپ کو نہیں ہے، وہ حکم واپس لے لیا گیا، لیکن یہ قبلہ آپ کی اور آپ کی امت کی وراثت ہے۔ یہ نماز پڑھوا کر گویا کہ یہ بات سمجھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارا القدس جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا، لیکن یہ فتح کسی لڑائی کے نتیجے میں نہیں ہوا، اس میں ایک تلوار بھی نہیں چلی، ایک تیر بھی نہیں چلا۔ وہاں کے پادریوں نے جو عیسائی تھے انہوں نے کہا تم اپنے امیر المؤمنین کو، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، القدس جس شخص کے ہاتھوں فتح ہونا ہے اس شخص کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے، اس کی صفات، اس کا حلیہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اگر ہم نے اپنی کتاب کے موافق اس کو پایا تو ہم القدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے، لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ چنانچہ امیر لشکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات لکھ بھیجی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں سے مشہور سفر کیا اور آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ وہاں عیسائی پادریوں نے ملاقات کی، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے وجود کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ بالکل یہی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں القدس کی چابیاں دینی ہیں۔ انہوں نے اپنی رضامندی سے، رضا و رغبت سے جو ہے القدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کی امامت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے قبضے میں کافی عرصہ رہا، پھر مسلمانوں میں کمزوریاں آئیں، باہمی لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، مفادات غالب آئے، جس کے نتیجے میں القدس نکلا، پھر فتح ہوا، پھر نکلا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا، پھر کئی صدیاں مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر جب آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو معزول کیا گیا اور خلافت کا خاتمہ ہوا، تو القدس جو ہے پھر یہودیوں کے قبضے میں آیا، اور پھر صرف قبضے میں نہیں آیا بلکہ یہاں فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے باقاعدہ ایک ملک بنایا گیا، جو حقیقت میں ایک ملک نہیں بلکہ ناجائز قبضہ ہے۔ اور ناجائز قبضہ انسان کیا، کوئی کیڑا مکوڑا بھی اپنے گھر پہ برداشت نہیں کرتا۔ بھیڑ حشرات الارض میں سے ہے، بھیڑ، ڈیمو بھیڑ جسے ہم کہتے ہیں،
اس کے چھتے پر بھی کوئی بٹا مارے تو وہ اپنے گھر کا دفاع کرنے کے لیے حملہ کرتی ہے اور اپنی بھرپور طاقت اور قوت استعمال کرتی ہے۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کئی دفعہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، منہ سوجا ہوا ہے، کیوں جی؟ بھیڑ کے چھتے پر بٹا مارا تھا یا جوتا دے مارا تھا، انہوں نے کاٹ لیا، منہ سجا دیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کا دفاع کیا ہے۔ ایک جانور اپنے گھر پر ناجائز قبضہ کرنے والے کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہاں تو گھر پر نہیں، پورے ملک پر قبضہ کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کی ایک لمبی جو ہے وہ منصوبہ سازی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر صرف یہ کہ قبضہ نہیں کیا گیا، چلو قبضہ کر لیا، امن و امان کے ساتھ رہتے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ قبضہ کر کے مسلسل اس قبضے کو بڑھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس پر بھی قبضہ ہوا، اور فلسطین جن مسلمانوں کا تھا وہ سمٹتے فلسطین کی صرف ایک پٹی، جس کو غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں ایک جیل کی طرح ہے کہ اس کے دو طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ایک طرف مصر کا بارڈر لگتا ہے جہاں اسرائیل نواز لوگوں کی حکومت ہے، اس کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب چاہیں وہ بجلی بند کر دیتے ہیں، جب چاہیں پانی بند کر دیتے ہیں، جب چاہیں ایندھن بند کر دیتے ہیں، جیسے کہ اب صورتحال ہے۔ اور جب کس پر ظلم ہو تو پھر کمزور سے کمزور آدمی بھی جو ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کر کے اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہی دفاع فلسطین کے لوگ جو ہیں حماس کے نام پر ایک تنظیم بنا کر رہے ہیں، جنہوں نے گزشتہ جو ہے ہفتے اسرائیل پر حملہ کر کے اپنا دفاع کیا ہے۔ اور جیسے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا تو اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ فوراً جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ اسلامی ممالک میں سے ایک ترکی یا شاید ایک دو ملک اور ہے، ان کو چھوڑ کر اتنے اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک کے کسی نے بھی مضبوط موقف اس سلسلے میں اختیار نہیں کیا۔ یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے بتلایا ہے تاکہ بات ہمارے صحیح سمجھ کے اندر آ جائے۔ 1-2 منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں میں۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک چیز کہ اصل علاج کیا ہے اس مسئلے کا؟ اصل علاج تو وہی ہے جو فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں، حماس کر رہے ہیں، کہ یہود ہنود جب تک یہ پٹیں گے نہیں، یہ باز نہیں آئیں گے۔ جب یہ پٹیں گے تو ان میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا، تو یہ ظلم سے باز آئیں گے۔ تو اصل علاج ان کا جہاد ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ظاہر سی بات ہے جو جہاد وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل ہیں اور نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ وہاں مزاحمت کر رہے ہیں، ہم ان مزاحمت کرنے والوں کا جیسا بھی تعاون کر سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کر کے ان کے حق میں آواز اٹھا کر اور مالی اعتبار سے جس اعتبار سے بھی ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی معیشت کا دار و مدار سارا ان مصنوعات پر ہے جو مصنوعات وہ اسلامی ممالک میں فروخت کرتی ہے۔ ان کی ڈھیروں مصنوعات وہ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اسرائیل نفع حاصل کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر اسی معیشت کے ذریعے وہ اسلحہ خرید کر جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ ہم ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کون سی ہیں، یہ کوک ہو گئی، پیپسی ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ جو مصنوعات ہوتی ہیں ان میں کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ آپ بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی لیں تو اس پر بھی مخصوص خطوط بنے ہوں گے اور نیچے کوڈ لکھا ہوگا۔ اسرائیلی مصنوعات کا کوڈ 729 ہے۔ 729 کا کوڈ جس چیز پر بھی لکھا ہو وہ اسرائیل کی مصنوعات ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ چیزیں ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس سے اللہ کے ہاں ہم اپنی ذمہ داری کو کسی نہ کسی درجے میں ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امت محمدیہ کی فکر نصیب فرمائے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔